अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब अली पेशी खिदमत है अंबर नाज की न्यू पोस्ट, और इस पोस्ट ने मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं किया, ना परेशान किया है, ना दुखी किया है, ना मुझे जो है ना वो हंसने पे मजबूर किया है। ठीक है। मतलब कि मैं ये सोच रही हूँ कि भई दुनिया की ख़वातीन के ये मामलात हैं या नहीं हैं कि वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। लेकिन इनके घर की ख़वातीन जो है ना उनकी कुछ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है। और ये मतलब कि बिल्कुल इसने ठीक कहा, इसने अपने घर के मर्दों को भई एक्सपोज़ कर दिया है, खुला। सब कुछ सच-सच बता दिया है कि हमारे घर के मर्द जो हैं वो हड हराम हैं, दयूस हैं और आराम परस्त हैं। उनको कमाने की आदत नहीं है, उनको मुफ्त में बैठ के खाने की लत लगी हुई है, और हम औरतें जो हैं वो घर में कमाकर भी ला रही हैं, इनको पकाकर भी खिला रही हैं, और हम बच्चे भी पैदा कर रही हैं, बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं, बच्चे बड़े भी कर रही हैं। और जी, मर्द क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के ठूस-ठूस के मोटे हुए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि बकौल इनके अब्बा हुज़ूर ने खुद को भी एक्सपोज़ किया हुआ है एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा था, "साडा जो कुछ है ना वो साडी ज़ोजा मुहतरमा दा है, साडा कुछ भी नहीं। साडियां 6 फैक्ट्रियां भी साडी ज़ोजा मुहतरमा दियां ने, ते साडे दोवें घर भी साडी ज़ोजा मुहतरमा दे ने। साडा ते कख भी नहीं है। तो फिर दुनिया में आप लेने क्या आए हैं? हैं? सिर्फ आपने बर्चन से शादी करनी थी, बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ बर्चन आंटी की थी।" इसी तरह जी, इनके जो भाई मोहतरम हैं, बड़े वाले भाई की उनकी बात कर रही हूँ, जो कभी भी हमें ना सहरी में नज़र आए, ना इफ्तारी में नज़र आए। एक दिन वो आए थे, वो भी पता नहीं, जो इन्होंने फर्स्ट इन्होंने जो बनाई थी ना, सहरी, फर्स्ट सहरी जो इन्होंने बनाई थी ना पहले रोज़े की, अब उस वो भी शक में ही है कि वो सहरी एडवांस में रिकॉर्ड की गई, पहले वीडियो बनाई गई, या कि सच में वो रोज़ा था। बहरहाल गायब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। उस दिन उन्होंने अपनी एक झलक दिखाई थी हल्की-सी, कि वो उठे हुए थे, शायद कोई नमाज़ का उन्होंने ज़िक्र किया, पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह की बात। उसके बाद वो बंदा नज़र नहीं आया। ना, 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 ना। और उस बंदे के बारे में इनकी ये बहन जिन्होंने ये पोस्ट शेयर की है, वो इरशाद फरमाती हैं कि वो बंदा दिन को सोता है, रात को वो जागता है। उल्लुओं की तरह, जिस तरह उल्लू करते हैं ना भई, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, वो उल्लू है। तो और जी, उस बंदे की हॉबीज़ हैं कि अपना लेट नाइट दोस्तों के साथ जो है ना एन्जॉय करना, एन्जॉयमेंट करना, सही है। और बीवी बच्चों को कम-कम टाइम देना, हैं? बीवी जो है वो उन्होंने वो सिर्फ़ लेके आया है बीवी अपनी, ब्याह के अपनी अम्मा और बहनों की खिदमत के लिए। तो उसने आज़ाद छोड़ी हुई है, उसको कोई परवाह नहीं है, बीवी सो रही है, जाग रही है, उठ रही है, नहा रही है, खा रही है, पी रही है, बह के जा रही है, नहीं जा रही। वो कभी-कभी जो है ना उसकी कोई ना कोई हमें एक्टिविटी अपनी वाइफ़ के साथ या बच्चों के साथ नज़र आती है, कभी शाज़-ओ नादर, ठीक है? तो अक्सर वो अपनी बाइक को चमकाते, गाड़ी को साफ़ करते, जब उन्होंने जाना जाना तो उन्होंने डेली होता है, ठीक है? तो हमें वो ना इफ्तारियों में, ना सहरियों में नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने बात की थी मुन्नी जी ने, ठीक है? ये मुन्नी जी ने पोस्ट शेयर की है ना, चूज़ी ने। तो चूज़ी ने ये बात बिल्कुल ठीक की थी कि ये मेरा भाई जो है ना, ये मतलब कि दिन में सोता है और रात को जागता है। और इसकी अम्मा ने जो ऑफ़िस का वो विज़िट कराया था ना कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, जब ये खाने-वाने पका के गई थी, हलवा और वो आलू की करतारी कत कत क्या होती है? तरकारी आलू की तरकारी, और साथ में पूरियाँ लेके गई थी ये अब्बा अपने, ओह सॉरी, ओह हो! अपने अपने शोहरे नामदार के, ओह सॉरी, 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 अपने ऑफ़िस हैं, बवर्चन आंटी अपने ऑफ़िस, अपनी लेबर को उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया था। तो छापा मारा था अपनी फैक्ट्री में कि मैं ज़रा चेक तो करूँ मेरे वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट सही चल रही है कि नहीं चल रही है। और असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो वहाँ पे मोबाइल में बिज़ी पाए गए थे, और जो मैनेजर हैं वो वहाँ पे शायद वॉशरूम में थे या इधर-उधर थे, अपनी सीट पे नहीं थे। तो उन्होंने विज़िट करवाया कि ये असिस्टेंट मैनेजर का एक रूम है और ये जो है मैनेजर का रूम है। लेकिन जी वहाँ पे है वो क्या कहते हैं कि एक बंदे का हेल्पर, क्या अब मैं नाम दूँ बड़े बेटे को, उसको कौन-सी पोस्ट दूँ? हैं, आपने बताना है मुझे। क्योंकि असिस्टेंट तो छोटा बेटा है, मैनेजर बड़े अब्बा जी हैं। तो अब उसको मैं क्या किस पोस्ट पे रखूँ? उसका ऑफ़िस नहीं था, ठीक है? इन 2 का ऑफ़िस दिखाया, चेयर भी दिखाई, चेयर पे बैठे हुए भी नज़र आए। लेकिन उसकी उस फैक्ट्री में कोई कुर्सी नहीं थी, कोई टेबल नहीं था, ठीक है जी? तो इसका क्या मतलब है कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं है जी पेंट के काम में, और उनका जो पसंदीदा शुगल मेला है वो दोस्तों के साथ अपना टाइम गुज़ारना और मौज मस्ती करना, ठीक है?
تو پھر آپ نے ٹھیک پوسٹ شیئر کی، سارا کا سارا بوجھ تو اس کی بیوی نے اٹھایا ہوا ہے یوٹیوب پہ کام بھی بیوی کرے، سارا دن گھر کے کام بھی بیوی کرے، اور وہ کام جو نظر نہیں آتے وہ بھی وہ کرے بقول اس پوسٹ کے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی مفت کی پھر آپ کو یہ تو گھر میں لیبر ملی ہوئی ہے نا، کیا نام ہے، اس کے بچے بھی اور اس کی بیوی بھی، یہ اس گھر کی لیبر ہے، کیونکہ بچوں سے بھی کام لیا جاتا ہے، جو باپ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے کما کے نہیں لاتا، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا، تو اس کے بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو اس انسان کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ بھئی کبھی دادی کہتی ہے پاؤں دباؤ، کبھی دادی کہتی ہے وہ چیز ادھر سے اٹھا کے لاؤ، ادھر سے اٹھا کے لاؤ، حالانکہ ہٹا کٹا چاچا جو ہوتا ہے نا وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور بڑے نواسے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کام کس کو کہنا ہوتا ہے؟ بڑے پوتے کو، ٹھیک ہے؟ چھوٹے کو بھی کہیں گی عن قریب، اور بہو، ٹھیک ہے، پکائے بھی، دھو کے بھی دے، کھلائے بھی، سب کچھ بہو کرے۔ تو ظاہری بات ہے جب شوہر صاحب جو ہیں وہ اس بندے کی مثال جو پوسٹ میں بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ، اور اس کو صرف لیپ ٹاپ میں، موبائلز میں، گاڑیوں میں اور بائکس میں دلچسپی ہے، اس کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میری ایک فیملی ہے، میں ان کے لیے کچھ ارن کروں، میں ان کا بیسٹ فیوچر بناؤں، نہ، وہ اماں کی ذمہ داری ہے اور بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب اماں نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو اماں پھر اس سے دگنا ڈبل وصول بھی کر رہی ہے اپنی بہو سے۔ خیر اماں بھی یہاں پہ وکٹم ہے جی، اس پوسٹ کے حساب سے اماں بھی وکٹم ہے، اماں بھی جو ہیں سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ابا جو ہیں وہ سارا دن فیکٹری میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتے ہیں، اور اماں جی جو ہیں وہ گھر کا راشن پانی ہے تو اماں لے کے آئے، کپڑا جوتا ہے تو اماں لے کے آئے، اور نیا گھر بن رہا ہے اس کی ٹائل سے لے کے اور واش روم ایسیسریز تک، اور جتنا بھی کام ہو رہا ہے، دروازے کھڑکیاں سب اماں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابا جو ہے وہ چل ماحول۔ تو بھائی واقعی میں یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر آ جاتے ہیں جی ان کے گھر میں ایک عدد جو گڈی ہے، گڈی، اب گڈی کا بھی شور جو ہے نا وہ کوئی خاص کماتا نہیں ہے، گڈی کا اگر شور کچھ خاص کماتا ہوتا تو گڈی کے گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہوتے، تو اس گھر میں بھی وکٹم وہ گڈی ہی ہے، گڈی پہ ہی سارا بوجھ ہے، فیسیں جو ہیں بچوں کی فی جو ہے وہ کس نے پے کرنی ہوتی ہے؟ وہ گڈی جی نے کرنی ہوتی ہے، بچوں کی شاپنگ کس نے کرنی ہوتی ہے؟ وہ گڈی جی نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں کوئی نئی چیز آنی ہے تو کس نے لانی ہے؟ گڈی جی نے۔ تو بھائی ایکسپوز کیا تم نے اصل میں مردوں کو، لیکن یہاں پہ تم اپنے گھر کے مردوں کو زیادہ ایکسپوز کر بیٹھی ہے منی چوزی جی۔ آپ نے یہ پوسٹ لگائی تو تھی کہ آپ خود کو وکٹم بنانا چاہتی تھیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ وکٹم بنتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا جو پہلا رشتہ تھا اس میں بھی اس نے کہا تھا ایکس نے کہ چھوڑ دو یوٹیوب، میں تمہیں رکھوں گا، تم جہاں چاہو گی تمہیں میں رکھوں گا، یوٹیوب چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ جو رول پلے کر رہی ہیں، جو وزن اٹھائے ہوئے ہیں اتنے بوجھ، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ پھر آپ کے جو ابھی آپ کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے بھی صاف صاف کہا کہ میری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، میں کماتا ہوں، میں اپنا کچن چلا سکتا ہوں، میں اپنی لمٹس کے حساب سے اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا ایزیلی کو مینج کر سکتا ہوں، مطلب کہ اتنی ان کی ارننگ ہے کہ وہ اپنا ایک اچھا مہینہ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اس ارننگ میں۔ لیکن یہاں آپ کو چاہ چڑھی ہوئی ہے، آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے، تو آپ تو پھر وکٹم نہ ہوئی، ایکسپوز تو آپ اپنے شور کو کرنے لگی تھیں، لیکن کر آپ اپنے بھائیوں اور باپ کو بیٹھی اور بہنوئی کو۔ تو آپ کا شور تو صبح 5 بجے اٹھتا ہے، 7 بجے اٹھتا ہے، 6 بجے اٹھتا ہے، اس نے ارلی مارننگ جانا ہوتا ہے، چلے ارلی مارننگ نہیں بھی جاتا تو 7 بجے آفیسز جو ہوتے ہیں نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، چلے 9 بجے بھی کر لیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا آفس جو ہے کچھ اس کا ایسا کام ہے کہ 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو 7 بجے تو وہ اٹھتا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ ہم نے دیکھا کہ 3 4 5 بجے گھر واپس آتا ہے کام کے حساب سے، کبھی وہ لیٹ بھی آتا ہے، کبھی مطلب جلدی بھی آ جائے تو 3 بجے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو پھر یہاں پہ آپ تو وکٹم نہیں بن رہی، یہاں پہ تو وہ وکٹم بن رہا ہے، وہ تو کما کے لا رہا ہے، وہ تو گروسری خود کرنے جاتا ہے، وہ تو اپنے بچے کے کپڑے خود خریدنے جاتا ہے، وہ تو اپنے گھر کی کچھ بھی چیز لینی ہو وہ تو خود جاتا ہے۔ تو بی بی چوزی ہے، تو کرنے تو سنا تو اپنے شور کو رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو فٹ نہیں آ رہی، تو اس میں شامل نہیں ہے، اس میں تیری بہن ہے، تیری ماں ہے اور تیری بابی ہے، تو نہیں آ رہی اس میں، ٹھیک ہے؟ تو بہت افسوس ہوا جی مجھے سنا بیچاری کی جو تیر ہے نا نشانے پہ نہیں لگا، نشانہ خطا ہو گیا ہے۔ اپنے ابا کو دکھاؤ یہ پوسٹ، اپنے بھائی کو دکھاؤ، اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو دکھاؤ جو بیٹھا ہوا ہے ہڈ حرام، روٹیاں توڑتا ہے سارا دن، ساری افطاری جو ہوتی ہے اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی میں کھاؤں گا، یہ بھی میں کھاؤں گا، خبردار کسی نے اس چیز کو ہاتھ لگایا تو یہ میں نے کھانی ہے،
جس نے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے پاؤں گھستے ہیں شاپ تک جانے کے لیے، ٹھیک ہے، مال تک جانے میں، وہ آن لائن کرتا ہے، اتنا وہ آزاد ہے، تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ وکٹم بنے گی، کیونکہ وہ بھی ویلا نیلا دل ہے، ابھی تو ماں کما کما کے کھلا رہی ہے، ٹھسا رہی ہے، تو بعد میں تو پھر ظاہری بات ہے بیوی نے کما کے ٹھسانا ہے نا، تو یہاں پہ تو تمہاری دونوں بھابیاں وکٹم بن رہی ہیں، تمہاری ماں کیسا آئینہ دکھایا تمہیں میں نے؟ تو چوزی جی تم کوئی اتنی جو ہو نا وہ نہیں ہو بیچاری، تم اچھی خاصی چلاک ہوشیار عورت ہو، ٹھیک ہے، تم تو چکما دے کے اپنے شوہر کو بیٹھی ہوئی ہو، اس کا بچہ تو چھین کے بیٹھی ہوئی ہو، اس کو پتہ نہیں ملنے بھی دیتی ہو کہ نہیں ملنے دیتی ہو، واللہ عالم۔ تو آئندہ اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے نا ذرا اپنے گھر میں نظر دوڑا لینا، تمہارے شوہر نے تو تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، بقول تمہارے، تم نے خود بولا یہ فلیٹ میرے شوہر نے شادی سے پہلے لیا، اور اس گھر میں ہر وہ چیز جو ہے مجھے میسر ہے جو میری مطلب ایک بندے کو ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتاؤ ذرا، اب جواب ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ تو بہرحال جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ یہ جو چوزی نے پوسٹ لگائی ہے، پوسٹ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر جو ہے نا ان کی لمٹ سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو نا بیچارہ بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ زبردستی بیچارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ آج کل کے مردوں کو ہدایت دے جی، عورت ایک نازک چیز ہے، صنف نازک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے، حاکم بنایا، تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، عورت نازک ہے، عورت گھر میں رہے، گھر میں رہ کے کوئی کام کرے باعزت، کوئی بھی مطلب جاب بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کی عورت ہے نا وہ کہتی ہے سب کچھ میں خود کروں، جب وہ کہے گی سب کچھ میں خود کروں تو پھر وکٹم کائے کا بننا، پھر کیوں ایسے بیچارہ بننا؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، عورت مطلب میں اسپورٹس سے بالکل بھی اختلاف نہیں کرتی، اتفاق کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس جو چوزی ہے نا یہ چوزی، اس پہ یہ بالکل فٹ نہیں آتی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ ایک مطلب پورے گھر کو سنبھال کے رکھتی ہے، رشتوں کو چلاتی ہے، اور ہر کسی کے بارے میں سوچتی ہے، خود کو اگنور کرتی ہے، اور اپنی زندگی کو مشکل بنا کر اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا آسانیاں بنانے کی کوشش کرتی ہے، خود کو اگنور کر دیتی ہے، اپنے فیملی کو اگنور نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت برداشت رکھی ہے عورت میں، حالانکہ مرد جو ہے اس کو صبر والا برداشت والا بنایا گیا، لیکن عورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کم برداشت نہیں رکھی، اس لیے تو بچہ پیدا عورت کرتی ہے۔ بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔